جناب اسپیکر یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی یہاں پہ چیز غیر قانونی طور پہ یہ سارا کھلواڑ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ تو ایک کھیل بنا ہوا ہے. یہاں پہ آتے ہیں جناب اسپیکر، ہم لوگ ایسٹس کے اوپر آ جاتے ہیں، توشہ خانہ کے ایسٹس کے اوپر. بڑی اچھی بات ہے. جس کیس میں گھڑی گھڑی کی بات کرتے ہیں، ایک گفٹ جو کہ وزیر اعظم صاحب کو گفٹ ہوئی، ان کی اپنی ملکیت ہے، وہ جس کو مرضی ہے بیچے، آگ لگائی. یہاں پہ تو جناب اسپیکر ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں مسٹر نواز شریف کو ایک مرسیڈیز کار جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکالتے ہیں 42 لاکھ روپے کی، 4.2 ملین. جی تہمینہ بی بی تشریف رکھیں، اور وہ اس کے لیے تہمینہ بی بی تشریف رکھیں، اور وہ تہمینہ بی بی تشریف رکھیں، 6 لاکھ تہمینہ بی بی تشریف رکھیں، 36,888 روپے. تہمینہ بی بی تشریف رکھیں. جناب اسپیکر آئی ایم سوری، یہ ان انٹرپٹڈ ہوگی. جناب اسپیکر آئی ایم سوری، لیڈر آف دی اپوزیشن کی سپیچ ان انٹرپٹڈ ہوگی. 6,36,000. یہ بیٹھ کے سنیں گے جواب دے دیں. میں پھر بات کرتا ہوں جناب اسپیکر. نواز شریف نے 6,36,888 روپے ادا کر کے غیر قانونی طور پہ مرسیڈیز بینز کو ہڑپ کر لیا. ایک پیاژے گھڑی 10,05,000 روپے کی لی. ڈیلیکور واچ گھڑی 32 لاکھ روپے کی لی. ایک چپاٹ واچ وہ غائب ہو گئی. کئی سونے کی اور آپ کے پرل کے نیکلسز جو ہیں وہاں سے لیے گئے. ڈائمنڈز کے کف لنکس جو ہیں وہ لیے گئے. انگوٹھیاں سونے کی لی گئیں توشہ خانے سے. اور جناب والا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ منگوا لیں. میں ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کو بتاتا ہوں. 13 فروری 2016 کو 16.25 ملین یعنی کہ 1,62,50,000 روپے کی گفٹس صرف 32,88,000 روپے دے کے وہ لے رہے ہیں. جناب اسپیکر جیل میں ان صاحبان کو نہیں ہونا چاہیے، یا پھر آپ کے معجزانہ طور پہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، اور جس وقت کرسی سنبھالنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر ہریالی بھی آ جاتی ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بھائی بازی لے جاتا ہے، وہ بیچارے سائٹ پہ رہ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. جناب اسپیکر اس پہ ایک اور چیز میں بھول گیا. یہاں پہ فروٹ کھانے والے مطلب شوقین ہوں گے، وہ توشہ خانے میں انناس، پائن ایپل، وہ پائن ایپل بھی آئے، وہ بھی غائب ہو گئے، وہ بھی غائب ہو گئے وہاں. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس وقت پنجاب پولیس، جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایک گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کی سربراہی میں وہ فورس آپریٹ کر رہی ہے. وہ فورس جناب اسپیکر اس نے پنگا اپنے سے ذرا زیادہ اوپر لے لیا تھا بھاول نگر میں. وہ جو پنگا اس نے لیا اور ان پہ پھر وہ ڈڈو پریڈ کرائی گئی اور کمبل پریڈ ہوئی اور الٹی کلب بازیاں کھانی پڑیں، تو اس پہ جب وہ ڈڈو پریڈ اور کمبل پریڈ کے بعد جب ان کے ہوش، تو پھر گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کو ہوش آئی اور اس نے کہا کہ میری پولیس فورس نے غلط کام کی ہے. اس نے بغیر وارنٹ کے جا کے ایک سپاہی کے گھر میں ریڈ کی ہے. اسپیکر یہ انور تاج صاحب کے 86 صاحب کے والد صاحب کو انہوں نے جا کے ان کو نہیں چھوڑا، جا کے ان کے گھر میں جا کے ریڈ کیا، دیواریں پھلانگ کے. یہ سارے میرے ساتھی پڑھے ہیں جتنے ہیں. تو ہمارے گھروں میں جب پنجاب پولیس آتی رہی ہے تو وہ کیا یہ اریسٹ وارنٹ فریم کر کے اور پھولوں کا گلدستہ اور کیک ہمارے پاس لیتے آئے کہ جناب ہم لوگ آپ کے گھر میں آ کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو فورس ایک سپیریئر فورس ہو، وہ پنجاب پولیس اس کے ہتھے لگے
ان کا ڈڈو پریڈ ہو، ان کا کمبل پریڈ ہو، تو پنجاب پولیس تیر کی طرح سیدھا ہوگی، اور اس کے بعد وہ قانون بھی یاد کرے گی، وہ آئین بھی یاد کرے گی، وہ توبہ بھی کرے گی، وہ مرغہ بھی بنے گی، ان کا ایس ایچ او بھی الٹا سلوٹ کرے گا، اس کا ایس ایچ او پنجاب پولیس کا الٹی کلا بازی مار کے سلوٹ کر کے زمین پہ آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جناب اسپیکر، یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، یہاں پہ جنگل کا قانون ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب اسپیکر، کرتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ روزانہ ہم لوگ اس کو سہ رہے ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھاول نگر انسیڈنٹ کا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ جس وقت سیکیورٹی فورسز کا ڈسپلن بریچ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج تو یہ ایک تھانے میں ڈڈو پریڈ اور الٹی کلا بازیوں کا سلسلہ تھا، کل یہ اور کسی طرف چیز جا سکتی ہے۔ اس کا سدباب ابھی کریں، فی الفور کریں، جوڈیشل انکوائری کے ذریعے کریں، اور جو لوگ دونوں اطراف پہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جانا چاہیے جناب اسپیکر۔